بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فإن قیل مقتضى کلمۃ لو انتفاء الثانی فی الماضی بسبب انتفاء الاول۔ ما سبق میں علامہ نے برہان تمانع کو پیش کیا ہے اور یہ فرمایا ہے کہ برہان تمانع کی جانب ارشاد الہی لو کانا فیہما آلہہ الا اللہ لفسدتا سے اشارہ ہے۔ برہان تمانع پیش کرنے کا مقصد صانع عالم اور اللہ کی وحدانیت کو ثابت کرنا۔ یعنی صانع عالم ایک ہے، ایک سے زیادہ نہیں ہو سکتے۔ اب جب برہان تمانع پیش کرنے کا مقصد تعدد صانع کو باطل کرنا اور اللہ عز و جل کی وحدانیت کو ثابت کرنا ہے، تو آیت کریمہ جو ہے جس سے برہان تمانع کی جانب اشارہ کیا گیا ہے اس میں بھی یہی ہونا چاہیے کہ اس سے تعدد صانع باطل ہو جائے، اللہ کی وحدانیت ثابت ہو، کیونکہ آیت سے اسی کی جانب اشارہ ہے، برہان تمانع کی جانب، جیسا کہ انہوں نے بیان کیا۔ یہ کہتے ہیں کہ جس آیت کریمہ سے برہان تمانع کی جانب اشارہ ہے اس سے تعدد صانع کا ثبوت نہیں ہو رہا ہے، تعدد صانع کے بطلان کا ثبوت نہیں ہو رہا ہے، عدم تعدد صانع یہ ثابت ہو جائے، وحدانیت ثابت ہو جائے، یہ نہیں ہو رہا ہے۔ کیوں نہیں ہو رہا ہے اس کو کتاب میں فَإِن قِيلَ، اگر یہاں یہ شبہہ پیش کیا جائے کہ کلمہ لو کا مقتضا زمانہ ماضی میں اول کے منتفی ہونے کے سبب ثانی کا منتفی ہونا ہے، یعنی کلمہ لو جو ہے اس کی دلالت اس بات پر ہوتی ہے کہ جزو اول منتفی ہے، جزو اول کے منتفی ہونے کے سبب جزو ثانی نہیں پایا گیا۔ اب آیت کریمہ میں آپ دیکھیں لو کانا فیہما آلہہ الا اللہ لفسدتا، اس میں جزو اول کیا ہے؟ اگر چند خدا ہوتے، تعدد الہ، یہ کیا ہے؟ جزو اول ہے، اور جزو ثانی کیا ہے؟ لفسدتا، تو زمین و آسمان فاسد ہو جاتے۔ تو جزو اول یعنی تعدد الہ کے منتفی ہونے کو جزو ثانی یعنی فاسد نہ ہونے کی دلیل بنایا گیا۔ یہ نہیں ہے کہ فاسد نہ ہونے کو عدم تعدد ثانی کی دلیل بنایا گیا ہو۔ اگر فاسد نہ ہونے کو عدم تعدد ثانی کی دلیل بنایا جاتا تب تو اس سے برہان تمانع کی جانب اشارہ ہوتا اور ثانی کا واحد ہونا یہ ثابت ہوتا، لیکن یہاں برعکس ہے،
جزو اول کے انتفاع سے جزو ثانی کو ثابت ماننا زمانہ ماضی میں. آیت کریمہ میں جزو اول کے انتفاع سے جزو ثانی یعنی فساد کو، عدم فساد کو ثابت کیا گیا. تو اس سے پھر برہان تمانوں کی جانب کیسے اشارہ ہو رہا ہے؟ دوسری چیز یہ ہے کہ برہان تمانوں کے ذریعے سے تمام زمانوں میں عدم تعدد ثانے کو ثابت کرنا ہے. حالانکہ لو جو ہے یہ انتفاع اول کے سبب زمانہ ماضی میں انتفاع ثانی پر دلالت کرتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ صرف زمانہ ماضی میں فساد نہیں ہوا، اس سے عدم تعدد ثانے کی جانب اشارہ نہیں ہوگا. یہ اعتراض ہے. دو اعتراض ہے. ایک تو یہ کہ یہاں عدم تعدد ثانے پر دلیل نہیں ہے بلکہ عدم فساد پر دلیل ہے، انتفاع اول سے انتفاع ثانی ہے. فلا یفید الا الدلالہ، اور جب لو کا تقاضا یہ ہے کہ وہ انتفاع اول کے سبب زمانہ ماضی میں انتفاع ثانی پر دلالت کرتا ہے تو یہ دلالت نہیں کرے گا مگر فساد کے نہ ہونے پر زمانہ ماضی میں، کہ زمانہ ماضی میں زمین و آسمان فاسد نہ ہوئے بسبب انتفاع تعدد الہ کے منتفی ہونے کے سبب. تو جزو اول کے انتفاع کے سبب زمانہ ماضی میں انتفاع فساد پر اس لو کی دلالت ہوگی. یہاں یہ معنی نہیں ہوگا کہ عدم تعدد ثانے ہے، اس لیے کہ وہ جزو اول ہے. اعتراض ہو گیا. یہ کہتے ہیں قلنا، ہم اس کا جواب دیں گے نام. آپ جو کہہ رہے ہیں کہ لو یہ انتفاع اول کے سبب زمانہ ماضی میں انتفاع ثانی پر دلالت کرتا ہے، یہ بات مسلم ہے، اس میں کوئی کلام نہیں ہے. لیکن یہی لغوی اور اصلی معنی ہے لو کا، لیکن کبھی کبھی یہ دوسرے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. قلنا، ہم اس کا جواب دیں گے ہاں آپ جو کہہ رہے ہیں صحیح ہے. ھذا بحسب اصلی اللغہ، یہ لغت کے اصلی معنی کے اعتبار سے ہے، یہی اس کا اصلی اور لغوی معنی ہے کہ انتفاع اول کے سبب زمانہ ماضی میں انتفاع ثانی پر یہ دلالت کرتا ہے. لیکن قد یستعمل للاستدلال بانتفاع الجزاء علی انتفاع الشرط من غیر دلالت علی تعین زمان. لیکن ایسا بھی ہوتا ہے کہ لو کو استعمال کیا جاتا ہے جزو ثانی کے منتفی ہونے کے سبب جزو اول کے منتفی ہونے پر. جزا کے منتفی ہونے کے سبب شرط کے منتفی ہونے پر بھی بغیر کسی زمانے کی تعین کے، جزا کے منتفی ہونے کے سبب شرط کے انتفاع پر بھی لو کی دلالت ہوتی ہے. لو کا استعمال اس معنی میں بھی ہوتا ہے. تو جو جزا ہے وہ جزا جزو ثانی ہے، اور جو شرط ہے وہ شرط کیا ہے؟ جزو اول ہے. یعنی جس طریقے سے لو جزو اول کے انتفاع سے زمانہ ماضی میں جزو ثانی کے انتفاع پر دلالت کرتا ہے، ایسے ہی یہ بھی ہوتا ہے کہ جزو ثانی کے انتفاع سے جزا کے منتفی ہونے کے سبب جزو اول یعنی شرط کے انتفاع پر بھی لو کی دلالت ہوتی ہے، اور اس میں زمانے کی کوئی قید نہیں ہوتی ہے. جب لو اس معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور یہاں اسی معنی میں استعمال ہوا ہے، یعنی جزو ثانی کے منتفی ہونے کی بنیاد پر جزو اول کے انتفاع پر دلالت ہو رہی ہے، یعنی زمین و آسمان کا عدم فساد. یہ دلیل ہے عدم تعدد ثانی کی.
اس اعتبار سے، اس معنی کے اعتبار سے یہ آیت کریمہ برہان تمانو کی جانب اشارہ کر رہی ہے، اور اس میں زمانے کی بھی کوئی قید نہیں ہے کہ زمانے ماضی میں ہو، اس لیے ہر زمانے میں اس سے عدم تعدد ثانی کا ثبوت ہوگا۔ لیکن کبھی لو کا استعمال ہوتا ہے جزا یعنی جزو ثانی کے انتفاع کے سبب، شرط یعنی جزو اول کے انتفاع پر استدلال کے لیے، من غیر دلالت علی تعین زمان، کسی زمانے پر تعین کے ساتھ دلالت کے بغیر، کسی متعین زمانے پر دلالت کے بغیر۔ لہذا دونوں اعتراض کا جواب ہو گیا کہ اس میں زمانہ ماضی ہے اور انتفاع اول کے سبب انتفاع ثانی ہوتا ہے۔ ایک مثال کے ذریعے اس کو سمجھا رہے ہیں، کما فی قولنا، جیسے کہ ہمارے قول لو کان العالم قدیما لکان غیر متغیر، اگر عالم قدیم ہوتا تو ضرور وہ غیر متغیر ہوتا، لیکن غیر متغیر نہیں ہے اس لیے قدیم نہیں ہے۔ تو یہاں جزو ثانی کے انتفاع سے جزو اول کے انتفاع پر استدلال کیا گیا ہے، یعنی عالم قدیم نہیں ہے، عالم غیر متغیر نہیں ہے اس لیے عالم قدیم بھی نہیں ہے۔ جیسے یہاں لو کا استعمال ہوا ہے، ایسے ہی آیت کریمہ میں بھی جزو ثانی کے انتفاع سے جزو اول کے انتفاع پر استدلال کے لیے استعمال ہوا ہے۔ والآیۃ من ھذا القبیل، آیت کریمہ اسی قبیل سے ہے۔ وقد یشتبہ علی بعض الاذہان احد الاستعمالین بآخر، کبھی بعض لوگوں کے ذہنوں میں دونوں استعمالوں میں سے ایک کا دوسرے سے اشتباہ ہو جاتا ہے، فیقع الخبط، اور پھر خبط واقع ہو جاتا ہے، دونوں کو ایک دوسرے میں ملا دینا یہ پا لیا جاتا ہے، اور پھر اعتراضات و جوابات کا سلسلہ چل پڑتا ہے۔ اس لیے دونوں استعمال کو سمجھنا چاہیے، اور موقع کی مناسبت کہاں کیا ہے اس کے اعتبار سے اس کا انطباق ہونا چاہیے۔ یہ بات پوری ہو گئی۔ القدیم، ادھر انہوں نے کہا تھا کہ واحد ہے، اور پھر اس کے بعد کہہ رہے ہیں القدیم کہ وہ قدیم ہے۔ علامہ فرماتے ہیں ھذا تصریح بما علم التزاما، یہ صراحتاً اس چیز کو بیان کرنا ہے جس کا علم التزاماً ہو چکا ہے۔ اس سے جو بیان ہوا یہ پورا بیان، اس سے تو امکان ہی ہوتا ہے ھذا تصریح بما علم التزاماً، یہ اس چیز کو صراحتاً بیان کرنا ہے جس کا علم التزاماً ہو چکا ہے۔ کیسے؟ صانع عالم کے قدیم ہونے کا علم التزاماً ما سبق میں ہو چکا ہے۔ یہ کہتے ہیں اذ الواجب لا یکون الا قدیما، اس لیے کہ انہوں نے ما سبق میں یہ بیان کیا ہے کہ وہ واحد ہے، اور واحد ہے اس کا معنی کیا ہے؟ واجب لذات ہی ہے، یہ بیان کیا ہے، اور جو واجب لذات ہی ہوتا ہے وہ قدیم ہوتا ہے۔ اس لیے التزاماً ما سبق میں یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ وہ ذات قدیم بھی ہے، لیکن یہاں اس کو صراحتاً بیان کیا گیا اذ الواجب لا یکون الا قدیما، کیونکہ جو واجب ہوتا ہے وہ قدیم ہوتا ہے۔ اے لا ابتداء لوجودہ، یعنی اس کے وجود کی کوئی ابتدا نہیں ہوتی ہے، یہ قدیم ہونے کا معنی ہے۔ اذ لو کان حادثا، اس لیے کہ جو واجب ہے اگر وہ قدیم نہ ہو تو قدیم نہیں ہوگا تو وہ حادث ہوگا، اور حادث ہوگا تو مسبوق بالعدم ہوگا، اور مسبوق بالعدم ہوگا تو وہ ممکن ہو جائے گا، اور جو ممکن ہوگا وہ غیر کی جانب محتاج ہوگا، اور جو غیر کی جانب محتاج ہو وہ واجب نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے اگر واجب کو قدیم نہ مانا جائے تو اس کا ممکن ہونا محتاج الی الغیر ہونا لازم آئے گا، اس لیے جو واجب ہوتا ہے وہ بہرحال قدیم ہوتا ہے۔ اذ لو کان حادثا، اس لیے کہ اگر وہ قدیم نہ ہو بلکہ حادث ہو، مسبوقا بالعدم، تو وہ مسبوق بالعدم ہوگا، اس سے پہلے وہ معدوم رہا ہوگا، اور جب پہلے وہ معدوم تھا تو جانب وجود کو ترجیح دینے کے لیے کسی مرجح اور علت کی ضرورت ہوگی، لکان وجودہ من غیرہ، تو اب ایسی صورت میں وہ اپنے وجود میں
اپنے علاوہ کسی دوسرے کا بدیہی طور پہ محتاج ہوگا، اور جب وہ محتاج ہوگا تو واجب نہیں رہ جائے گا، اس لیے واجب کا قدیم ہونا ضروری ہے۔ حتی وقع، اب یہاں یہ انہوں نے بیان کیا کہ جو واجب ہے وہ قدیم بھی ہوگا۔ اس سے بعض لوگوں کو یہ وہم ہوا کہ واجب اور قدیم میں ترادف ہے، دونوں ایک دوسرے کے مرادف ہیں۔ علامہ فرماتے ہیں کہ دونوں ایک دوسرے کے مرادف نہیں ہیں، کیونکہ ترادف کے لیے اتحاد فی المفہوم ضروری ہے، اور دونوں کا مفہوم الگ الگ ہے۔ مصداق میں متحد ہونا، معنی اور مفہوم میں متحد ہونا، یہ ترادف کے لیے کافی نہیں ہوتا ہے، بلکہ ذات میں متحد ہونا، مصداق میں متحد ہونا، یہ کافی نہیں ہوتا ہے۔ کہاں چلا گیا؟ حتی وقع فی کلام بعضہم، یہاں تک کہ بعض لوگوں کے کلام میں یہ واقع ہوا ہے ان الواجب والقدیم مترادفان، کہ واجب اور قدیم جو ہیں یہ دونوں، ان دونوں میں ترادف ہے، اس لیے کہ واجب قدیم ہی ہوتا ہے، تو جب واجب قدیم ہی ہوتا ہے تو ان دونوں میں ترادف ہوگا، لیکنہ لیس بمستقیم، لیکن ان لوگوں کا ترادف کا قول کرنا یہ درست نہیں ہے۔ کیوں درست نہیں ہے؟ للقطع بتغایر المفہومین، اس لیے اس بات کے یقینی ہونے کی وجہ سے کہ ان دونوں کے مفہوم میں تغایر ہے، اور ترادف کے لیے اتحاد فی المفہوم ضروری ہے۔ اگر اتحاد فی المفہوم نہیں ہے، دونوں مفہوم میں متحد نہیں ہیں، تو وہاں ترادف کا قول نہیں کیا جا سکتا ہے۔ واجب اور قدیم ان دونوں کا مفہوم الگ الگ ہے۔ واجب اسے کہتے ہیں جس کا جو اپنے وجود میں مستقل ہو، کسی غیر کا محتاج نہ ہو، اور قدیم اسے کہتے ہیں کہ وہ اس سے پہلے معدوم نہ رہا ہو۔ تو دونوں کا مفہوم الگ الگ ہے، اور جب اتحاد فی المفہوم نہیں ہے تو اس میں ترادف کا بھی قول نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن لیس بمستقیم، لیکن ان کا ترادف کا قول کرنا یہ درست نہیں ہے۔ للقطع بتغایر المفہومین، دونوں مفہوم میں تغایر پائے جانے کے یقین ہونے کی وجہ سے کہ دونوں کا مفہوم الگ الگ ہے، اور جب دونوں کا مفہوم الگ الگ ہے تو ترادف کا قول نہیں کیا جا سکتا۔ وَإِنَّمَا الْكَلَامُ فِي التَّسَاوِي بِحَسْبِ الصِّدْقِ، ہاں صدق کے اعتبار سے، مصداق کے اعتبار سے ان دونوں میں تساوی میں کلام ہے کہ واجب اور قدیم ان دونوں میں اختلاف ہے کہ ترادف کی نسبت ہے یا تساوی کی نسبت ہے۔ تو بعض علماء نے یہ کہا کہ ان دونوں میں ترادف کی نسبت ہے، ایک قول ہو گیا، علامہ نے اس کا رد کر دیا۔ یہاں سے دوسرے قول کی تفصیل یہ پیش کر رہے ہیں کہ وَإِنَّمَا الْكَلَامُ فِي التَّسَاوِي بِحَسْبِ الصِّدْقِ، صدق کے اعتبار سے دونوں میں تساوی کے سلسلے میں بہرحال گفتگو ہے، کہ چونکہ دونوں ایک ذات پر صادق آتے ہیں، تو اگرچہ دونوں کا مفہوم الگ الگ ہو، اگر دونوں کا صدق ایک ذات پر ہوتا ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ ان دونوں میں تساوی کی نسبت ہے۔ جیسے ضاحک ہے اور انسان ہے، تو مفہوم تو دونوں کا الگ الگ ہے، اس لیے دونوں میں یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ترادف کی نسبت ہے، لیکن صدق کے اعتبار سے دونوں ایک پر صادق آتے ہیں۔ ناطق ہے اور ضاحک ہے، دونوں انسان پر صادق آتے ہیں، اس لیے یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں تساوی کی نسبت ہے۔ تو مصداق کے اعتبار سے، صدق کے اعتبار سے ان دونوں میں تساوی کے سلسلے میں بہرحال کلام ہے۔ اب جب تساوی کے بارے میں کلام ہے تو کس نے واجب اور قدیم میں تساوی کی نسبت کا قول کیا ہے، اس کو یہ بیان کریں گے۔ اور پھر ایک چیز یہاں اور بھی ہے کہ بعض علماء اس بات کی جانب گئے ہیں کہ نہ تساوی ہے نہ ترادف ہے، بلکہ عام خاص مطلق کی نسبت ہے، عام خاص مطلق کی نسبت ہے۔
اور اس کو یہ نیچے دو اس کو بھی بیان کریں گے. تو کل 3 اقوال ہوئے، ترادف کا، تساوی کا اور عام خاص مطلق کا. فإن بعضهم تو بعض علماء اس بات کی جانب گئے ہیں الا ان القدیم عام من الواجب، کہ قدیم واجب سے عام ہے، یعنی جو بھی قدیم ہوگا وہ واجب ہوگا، لیکن جو واجب ہو قدیم بھی ہو یہ کوئی ضروری نہیں. تو فإن بعضهم بعض علماء اس بات کی جانب گئے ہیں کہ قدیم یہ عام ہے اور واجب سے عام ہے، لصدقہ علی صفات الواجب. کیوں یہ قدیم عام ہے اور واجب خاص ہے؟ اس کو یہ مثال سے سمجھا رہے ہیں کیونکہ قدیم یہ صفات واجب پر بھی صادق آتا ہے. اللہ عز و جل کی جو صفات ہیں وہ صفات بھی کیا ہیں؟ قدیم ہیں. بخلاف الواجب، برخلاف واجب کے، کہ واجب تعالیٰ کی جو صفات ہیں ان پر واجب کا صدق نہیں ہوتا ہے. تو صفات باری تعالیٰ جو ہیں وہ قدیم تو ہیں لیکن وہ صفات واجب نہیں ہیں. تو اب قدیم کا صفات باری تعالیٰ پر صدق ہوا لیکن واجب کا اس پر صدق نہیں ہو رہا ہے، اس لیے قدیم عام اور واجب یہ کیا ہے؟ خاص ہے. صفات باری تعالیٰ پر واجب کا صدق کیوں نہیں ہو رہا ہے اس کا بیان نیچے ہو سکتا ہے. بخلاف الواجب، برخلاف واجب کے، فإنہ لا يصدق علیہا تو واجب یہ صفات باری تعالیٰ پر صادق نہیں آتے ہیں. اب صفات واجب تعالیٰ پر واجب کا صدق کیوں نہیں ہوتا ہے اور قدیم صفات واجب تعالیٰ پر کیوں صادق آتا ہے، اس کی وجہ کی جانب یہ اشارہ کر رہے ہیں. ولا استحالۃ فی تعدد الصفات القدیمہ وانما المستحیل تعدد الذوات القدیمہ. صفات قدیمہ کا متعدد ہونا، ایک ہے صفات قدیمہ کا متعدد ہونا اور ایک ہے ذوات قدیمہ کا متعدد ہونا. اگر ذوات قدیمہ متعدد ہو جائیں تو ایسی صورت میں تعدد ثانے کا اعتراض لازم آئے گا، تعدد قدمہ کا، تعدد وجبہ کا اعتراض لازم آئے گا. لیکن اگر صفات قدیمہ متعدد ہو جائیں تو اس سے ذات کا متعدد ہونا لازم نہیں آتا ہے. اس لیے تعدد ذات اور تعدد ثانے کا اعتراض لازم نہیں آئے گا. اسی کی جانب یہ اشارہ کر رہے ہیں ولا استحالۃ فی تعدد الصفات القدیمہ، اور صفات قدیمہ کے متعدد ہونے میں صفات پر واجب کا قدیم کا صدق ہوتا ہے تو صفات قدیمہ متعدد ہو جائیں گی ہے نا، تو تعدد قدمہ لازم آئے گا. صفات قدیم ہو گئی تو کیا لازم آئے گا؟ تعدد قدمہ لازم آئے گا. صفات کے نہیں ذوات کیوں قدیم ہوں گی؟ صرف تعدد قدمہ ہے نا، یعنی صفات کے اعتبار سے. صفات ایک ہے صفت اور ایک ہے ذات ہے نا. تو قدیم کا جو لفظ ہے یہ قدیم کا صدق صفات پر ہوتا ہے، قدیم کا صدق صفات پر ہوتا ہے. تو جب صفات قدیم ہوں گی تو تعدد صفات قدیمہ یہ لازم آئے گا نا، صفات قدیمہ کا متعدد ہونا لازم آئے گا، ذوات قدیمہ کا متعدد ہونا لازم نہیں آئے گا. اور اگر صفات قدیمہ میں تعدد ہو جائے تو اس سے ثانے کی ذات میں تعدد ہو جائے یہ لازم نہیں آتا. اس لیے صفات کا قدم سے متصف ہونا یہ جائز ہے. ولا استحالۃ فی تعدد الصفات القدیمہ، اور صفات قدیمہ کے متعدد ہونے میں کوئی استحالہ نہیں ہے. وانما المستحیل، محال ذوات قدیمہ کا متعدد ہونا ہے. تو اگر
ذات واجب تعالی جو ہے، واجب جو ہے، واجب میں نے کیا کہا تھا، بخلاف الواجب فإنه لا يصدق، واجب جو ہے اگر یہ صفات پر صادق آ جائے، واجب کا صدق، قدیم کا صدق اگر ہوا صفات پر تو کیا لازم آیا، تعدد صفات قدیمہ، اور اگر واجب کے لفظ کا صدق ہو جائے صفات پر تو کیا لازم آئے گا، تعدد صفات واجبہ، یعنی تعدد وجبہ لازم آئے گا، کئی واجب کا ہونا لازم آئے گا، اور کئی واجب کا ہونا یہ تعدد الہ کی جانب مفضی ہے جو محال ہے، وَإِنَّمَا الْمُسْتَحِيلُ، اور محال وہ ذوات قدیمہ کا متعدد ہونا ہے، صفات قدیمہ کا متعدد ہونا یہ محال نہیں ہے، اس لیے قدیم کا جو لفظ ہے یہ صفات واجب تعالیٰ پر تو صادق آئے گا، لیکن واجب کا جو لفظ ہے یہ صفات واجب تعالیٰ پر صادق نہیں آئے گا، اور جب قدیم کا لفظ صفات پر صادق آتا ہے، واجب کا لفظ صفات پر صادق نہیں آتا ہے، تو قدیم یہ عام ہوگا اور واجب یہ کیا ہوگا، خاص ہوگا۔ یہ ایک قول ہو گیا کہ ان دونوں میں عام خاص مطلق کی نسبت ہے۔ وفی کلام بعض المتاخرین، اور بعض متاخرین کے کلام میں ہے، کل امام حمید الدین الزریر رحمہ اللہ، اس میں الزریری لکھا ہوا ہے لیکن مجھے زریری کہیں ملا نہیں، زریر ہی ان کی نسبت ملتی ہے نا، تو کل امام حمید الدین الزریر رحمہ اللہ، جیسے امام حمید الدین زریر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ومن تبعہ، اور ان کے متبعین۔ تو اب پھر اوپر سے وفی کلام بعض المتاخرین تصریح، بعض متاخرین مثلا امام حمید الدین اور ان کے متبعین کے کلام میں اس بات کی تصریح ہے، اس بات کی صراحت ہے، بأن الواجب الوجود لذاتہ هو اللہ تعالی و صفاتہ، یعنی دونوں میں تساوی کی نسبت ہے، ان کا کیا کہنا ہے، عام خاص مطلق کی نسبت نہیں ہے بلکہ دونوں میں تساوی کی نسبت ہے، واجب اور قدیم میں تساوی کی نسبت ہے، جہاں واجب قدیم صادق آئے گا وہاں واجب بھی صادق آئے گا۔ اگر ایسا ہے تب تو ذوات قدیمہ کا متعدد ہونا لازم آئے گا، اس سے کیسے یہ بچیں گے، اس کو نیچے یہ بتا رہے ہیں۔ بین الواجب الوجود لذاتہ، تو بعض متاخرین کے کلام میں اس بات کی صراحت ہے کہ واجب الوجود لذاتہ، جو لذاتہ واجب الوجود ہے وہ اللہ عز وجل اور اس کی صفات ہے، یعنی اللہ عز وجل کی ذات بھی واجب الوجود لذاتہ ہی ہے، اور اللہ عز وجل کی جو صفات ہیں وہ بھی کیا ہیں، واجب الوجود لذاتہ ہی ہیں۔ تو واجب کا صدق ذات پر بھی ہو رہا ہے نا، اور واجب کا صدق صفات پر بھی ہو رہا ہے، تو ذات پر واجب کا صدق ہو رہا ہے، اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے، لیکن صفات پر اگر واجب کا صدق ہوگا تو یہ تعدد الہ کو مستلزم ہوگا، تعدد وجبہ کو مستلزم ہوگا، اور یہ باطل ہے، تو اس کا کیا جواب ہوگا؟ بین الواجب الوجود لذاتہ، کہ جو واجب الوجود لذاتہ ہی ہے وہ اللہ عز وجل اور اس کی صفات ہیں۔ ایسا کیوں انہوں نے کہا ہے کہ اللہ عز وجل کی ذات اور اس کی صفات یہ سب کے سب واجب الوجود لذاتہ ہی ہیں؟ واستدلوا، ان لوگوں نے اپنی اس بات پر یہ دلیل قائم کی ہے، الا ان کل ما ہوا قدیم فہو واجب لذاتہ، کہ جو قدیم ہے وہ واجب لذاتہ ہی ہے۔ یہاں دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ جو واجب ہوگا وہ قدیم ہوگا، جو واجب ہوگا وہ قدیم ہوگا، تو اس کو تو دوسرے لوگ بھی مانتے ہیں کیونکہ واجب خاص ہے نا، اور قدیم عام ہے، تو جہاں خاص پایا جائے گا وہاں عام بہرحال پایا جائے گا۔
لیکن جہاں عام پایا جائے وہاں خاص بھی پایا جائے یہ کوئی ضروری نہیں ہے نا. اس لیے اختلاف جو ہوگا وہ اس سلسلے میں ہوگا کہ قدیم عام ہے اور وہ پایا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ خاص یعنی واجب بھی پایا جائے, اس کا پایا جانا ضروری ہو, اسی میں اختلاف ہوگا. باقی واجب پایا جا رہا ہے تو قدیم بھی پایا جائے, اس میں کوئی اختلاف نہیں ہوگا. چونکہ ایک مقدمے میں کوئی اختلاف نہیں ہے اس لیے اس مقدمے کو ان لوگوں نے چھوڑ دیا ہے. جو محل اختلاف مقدمہ ہے صرف اسی مقدمے پر یہ حجت قائم کر رہے ہیں. واستدلوا, اور ان لوگوں نے استدلال کیا ہے اپنی اس بات پر کہ جو قدیم ہوگا وہ واجب لذاتی ہی بھی ہوگا. کیوں؟ بِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ وَاجِبًا لِذَاتِهِ, کیونکہ جو قدیم ہے اگر وہ واجب لذاتی ہی نہ ہو تو کیا ہوگا؟ واجب لغیرہ ہی ہوگا. اور جب وہ واجب لغیرہ ہی ہوگا تو اس کا عدم ممکن ہوگا, ہے نا. اور جب عدم ممکن ہوگا تو وہ مسبوق بالعدم ہو جائے گا, غیر کی جانب محتاج ہوگا. اور جب غیر کی جانب محتاج ہوگا, مسبوق بالعدم ہوگا, تو وہ قدیم کہاں رہ گیا, ہے نا. اگر قدیم واجب لذاتی ہی نہیں ہے بلکہ واجب لغیرہ ہی ہے, تو جب واجب لغیرہ ہی ہوگا تو وہ اپنے وجود میں کسی غیر کا محتاج ہوگا. اور جب اپنے وجود میں کسی غیر کا محتاج ہوگا تو وہ قدیم ہوگا یا حادث ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے وہ حادث ہوگا. تو جس کو آپ قدیم مان رہے تھے وہ حادث ہو جا رہا ہے. اس لیے ہر قدیم کے لیے واجب ہونا ضروری ہے نا. اور جب ہر قدیم کے لیے واجب ہونا ضروری ہے تو تساوی کی نسبت ہوگی. واستدلوا, اور ان لوگوں نے استدلال کیا ہے اپنی اس بات پر کہ جو قدیم ہے وہ واجب لذاتی ہی ہے. بِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ وَاجِبًا لِذَاتِهِ, اس سے کہ اگر وہ واجب لذاتی ہی نہ ہو تو فی نفسہ اس کا عدم ممکن ہوگا. اور جب اس کا عدم ممکن ہے تو وہ اپنے وجود میں کسی علت مرجحہ کا محتاج ہوگا, کسی مخصص کا محتاج ہوگا. اور جب وہ اپنے وجود میں کسی کا محتاج ہو گیا فیکون محدثا, تو اب وہ حادث ہو جائے گا. اور جب حادث ہو گیا تو قدیم نہیں رہا, ہے نا. حالانکہ اس کو قدیم ہم نے مانا ہے تو قدیم کا حادث ہونا لازم آ رہا ہے. اس لیے ہر قدیم, یہ کیوں لازم آ رہا ہے؟ اس لیے اس قدیم کو واجب لذاتی نہیں مانا گیا. اس لیے ہر قدیم کیا ہوگا؟ واجب لذاتی ہوگا. اذ لا نعنی بالمحدث, اس لیے کہ ہم حادث سے نہیں مراد لیتے ہیں مگر وہی جس کا وجود دوسرے کے ایجاد سے ہو. اور یہاں بھی ہو رہا ہے کہ یہ اپنے وجود میں دوسرے کا محتاج ہو رہا ہے, لہذا یہ بھی کیا ہے؟ قدیم جو ہے اس کا حادث ہونا لازم آئے گا اگر اسے واجب لذاتی ہی نہ مانا جائے تو. اس لیے جو بھی قدیم ہوگا وہ واجب لذاتی ہی ہوگا. اور جب ہر قدیم واجب لذاتی ہی ہے اور آپ اس کو مانتے ہی ہیں کہ جو واجب ہے وہ قدیم بھی ہے نا, تو دونوں میں تساوی کی نسبت ہو گئی.